مر گئے سارے فسانے کربلا زندہ رہی، استغاثے میں جو گونجی، استغاثے میں جو گونجی، وہ صدا زندہ رہی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابوالقاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین، ارواحنا فداہ وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ ایک درود پیش محمد و آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان محترم، عصر حاضر کی تاریکی اور نور حسینی کے عنوان سے اس گفتگو کا آغاز کیا ہے۔ آج اس کی سلسلے کی تیسری کڑی ہے۔ کل جو گفتگو آپ کے سامنے ہوئی اور اس میں یہ بات بیان ہوئی کہ سب سے بڑی تاریکی جو انسان کی زندگی میں آ سکتی ہے وہ انسان کا خود اپنے آپ کو فراموش کر دینا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی تاریکی تصور نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ اگر انسان خود اپنے آپ کو فراموش کر دے تو اپنے اہداف کو، اپنے مقصد کو، اپنی منزل کو، سب کو فراموش کر بیٹھے گا۔ اس کو جب یہی نہ معلوم ہو کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اسے کیوں بنایا ہے، کس نے بنایا ہے، کہاں بھیجا گیا ہے، یہ تمام چیزیں اگر اس کو معلوم نہ ہوں تو ظاہر ایک سرگردان زندگی، جسے کہتے ہیں حیران و پریشان زندگی، وہ گزارے گا۔ اور یہ تفصیلات جو کل آپ کی خدمت میں پیش ہوئی۔ ایک جوان نے سوال کیا کہ اب جب کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کی زندگی تاریک ہو جائے گی تو پھر کیا کیا جائے کہ اس کی زندگی جو ہے روشن ہو جائے، پھر کیا کیا جائے کہ اس کی زندگی میں وہ نورانیت آ جائے؟ اس کا جواب ہم خود قرآن کریم سے جب دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ خداوند کریم قرآن میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا اللہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان لانے والوں، خدا کی دعوت پر لبیک کہو، اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہو جب وہ تمہیں دعوت دیں، تاکہ تمہیں زندہ کر سکیں، تمہیں حیات دے سکیں۔ یعنی خود اس آیت کے اندر انسان اگر غور کرے، اس کا مطلب ہے کہ انسانوں کی دو طرح کی زندگیاں ہوتی ہیں۔ ایک وہ زندگی ہے کہ جو خدا کی دعوت پر، رسول کی دعوت پر لبیک کہنے سے پہلے کی زندگی ہے، اور ایک وہ زندگی ہے کہ جو خدا کی دعوت پر لبیک کہنے کے بعد کی زندگی ہے۔ وَإِلَّا ایک وہ شخص کہ جو ہمیں بظاہر چلتا پھرتا نظر آتا ہے، سانس لیتا ہے، دیکھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اس کو کہ اگر یہ زندہ ہوتا، قرآن کی نگاہ میں، خدا کی نگاہ میں اگر اس شخص کو زندہ کہا جاتا تو یہ کہنے کا کیا مقصد تھا کہ جب تم کو خدا اور رسول بلائیں تو تم اس کی دعوت پر لبیک کہو تاکہ تمہیں زندہ کر دیں۔ انسان تو زندہ ہے، زندہ انسان کو زندگی دینا معنی نہیں رکھتا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ زندگی جو اس سے پہلے وہ گزار رہا تھا وہ ایک انسانی زندگی نہیں تھی، وہ ایک حیوانی زندگی تھی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ انسانی زندگی کے طور پر زندہ رہو، انسان کے طور پر زندہ رہو، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اس کی دعوت پر لبیک کہو جب وہ تمہیں بلائے۔ اب خدا اور رسول کس چیز کی جانب بلاتے ہیں؟ دین کی جانب بلاتے ہیں، وہ تعلیمات اس کی جانب بلایا جاتا ہے، وہ احکامات، وہ تعلیمات، وہ اخلاق، وہ تمام وہ جو دین جس چیز کا مجموعہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر بھی اسی چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ اگر تم اس طرف نہیں آؤ گے، خدا اور رسول کی طرف نہیں آؤ گے، خدا کو اپنا ولی نہیں بناؤ گے، دوسرے الفاظ میں وہی چیز جو کہ آیت الکرسی میں بیان ہوئی کہ اگر تم اپنا ولی خدا کو بنا لو گے تو تمہیں وہ ظلمت سے نکال کے نور کی طرف لے آئے گا۔ اسی چیز کو یہاں پہ کیا بیان کیا، اگر تم خدا کی بات دعوت پر لبیک کہو گے تو خدا تمہیں ایک زندگی عطا کرے گا،
ایک نئی زندگی عطا کرے گا، ایک اور زندگی، ایک بالاتر زندگی عطا کرے گا، جس کو ہم انسانی زندگی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے سورہ نحل میں ارشاد ہوتا ہے من عمل صالحا، یہاں پہ تھوڑا سا مزید اس کو کھولا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو شخص بھی جو ہے عمل صالح عمل صالح انجام دیتا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے خاتون، وہ مومن، اور ایمان کے ساتھ بھی ہو۔ خالی عمل صالح کافی نہیں ہے، ایمان اور عمل صالح دونوں جب اس کی زندگی میں ہوگا تو کیا ہوگا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو زندہ کر دیں گے ایک حیات طیبہ کے ساتھ۔ یہاں پہ بھی وہی بات ہے۔ اب بظاہر اس سے پہلے بھی ایمان اور عمل صالح سے پہلے بھی وہ زندگی گزار رہا ہے، لیکن خدا کہتے ہیں اگر تم عمل صالح اور ایمان کے ساتھ عمل صالح انجام دو گے تو ہم تم کو زندہ کر دیں گے۔ یعنی اگر تم نے ایمان اور عمل صالح کے بغیر زندگی گزاری تو تم سمجھ لو خدا کی نظر میں تم مردہ ہو، تمہارے پاس زندگی نہیں ہے۔ ہاں، ایک زندگی ہو سکتی ہے انسان کے پاس، جس کا کل اس آیت کے اندر اشارہ ہوا کہ اگر کوئی شخص اعراض کرتا ہے، روگردانی کرتا ہے خدا کے ذکر سے، تو اس کی زندگی تنگ و تاریک ہو جاتی ہے، معیشتاً ضنکا جس کی بات ہوئی تھی۔ ہاں، وہ والی زندگی ہو سکتی ہے، لیکن یہ وہی حیوانی زندگی ہوگی۔ اگر تم چاہتے ہو حیات طیبہ، طیب کسے کہتے ہیں؟ اچھی، ایک اچھی زندگی تمہاری ہو، حیات طیبہ کہ ایک ایسی زندگی کہ جس کے اندر، لیکن فرض کریں انسان جو ہے بہت سارے زندگی کے اندر جو ہے وہ اعمال انجام دیتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن دیکھتا ہے کہ اس کی محنت جو ہے رنگ نہیں لا رہی، اس کے ایفرٹس جو ہیں جتنی بھی کوشش کرتا ہے وہ نتیجے تک نہیں پہنچ پاتے۔ لیکن ایک انسان کی زندگی کو آپ دیکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی زندگی میں بہت زیادہ برکت ہے۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت خیر کثیر کو کہتے ہیں، مثلا جس کے اندر خیر بہت زیادہ پایا جائے۔ ہم لوگوں کے یہاں عام طور پہ برکت کہاں استعمال ہوتا ہے؟ کھانے کے اندر، جب کھانا بچ جاتا ہے ہم کہتے ہیں اس میں برکت ہوگی مثلا۔ اب چاہے وہ ٹیسٹ کے اندر انتہائی جو ہے وہ جو کہتے ہیں اس کا بہت بیکار ٹیسٹ ہو اور لوگ اس کے ٹیسٹ کی وجہ سے نہ کھائیں اور چھوڑ دیں اور ہم کہیں کھانے میں بہت برکت ہوگی، نہ، برکت اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر اس کا فائدہ بہت زیادہ ہو، بہت زیادہ فائدہ مند۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کی زندگیاں بہت بابرکت ہوتی ہیں، کس معنی میں؟ ان کی زندگی کے اندر خیرات بہت زیادہ ہم کو نظر آتی ہیں۔ خیرات اردو والی نہیں، خیرات یعنی اچھائیاں بہت زیادہ نظر آتی ہیں، ایسے کام جو کہ مفید ہوں ان کے لیے، ان کے معاشرے کے لیے، وہ ہم کو ان کی زندگی میں بہت زیادہ نظر آتے ہیں۔ ممکن ہے دو شخص ہوں، دونوں کو ایک ہی خدا جو ہے وہ عمر دے، 60 70 80 سال کی عمر دے، لیکن ایک شخص جو ہے اس عمر کے اندر بہت سارے ایسے کام کر کے چلا جاتا ہے کہ جو ایک دوسرا انسان جس کے پاس شاید اتنے ہی امکانات ہوں لیکن وہ ہم کو اس کی زندگی میں نظر نہیں آتے۔ مثلا مثال لیں، ہم بہت زیادہ واضح ہماری اس صدی کی بہترین مثال امام خمینی کی مثال، کتنی برکت ہے اس زندگی کے اندر۔ دیکھیں ایک شخص ہے، 90 سالہ اس کی زندگی ہے، بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے 90 سالہ زندگی گزاری ہوگی، لیکن یہ زندگی کتنی بابرکت ہے کہ اس شخص کی وجود کی برکت سے کتنے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں، کتنے معاشرے ہدایت پا جاتے ہیں، کتنے لوگ صحیح اسلام سے آشنا ہو جاتے ہیں۔ وہ اسلام مثلا اس سے پہلے جو کہ مثلا ایک مردہ حالت کے اندر تھا، جس کے اندر روح نہیں تھی، اس اسلام کے اندر روح پھونکی، ایک دوبارہ سے اس کو دوبارہ اس عزت دی، مسلمانوں کو عزت دی۔ ایک شخص نے جو کہ اسی مثلا فرض کریں حوزہ علمیہ کا ایک طالب علم ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو اس حوزے میں آتے ہیں، مدرسے میں آتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، لیکن اس شخص کی زندگی کے اندر کتنی جو ہے برکت ہے۔ یہ شخص فقیہ بھی ہے، فیلسوف بھی ہے، عارف بھی ہے، اصولی بھی ہے، پھر ایک نہضت چلاتا ہے، ایک تحریک چلاتا ہے، کتنے بڑی دنیا کی کتنی بڑی پاور کو شکست دیتا ہے۔ یہ سب ایک زندگی کے اندر، ایک اسی عام زندگی کے اندر۔ کیا اس کے پاس وسائل بہت زیادہ تھے؟ نہیں، وسائل بہت زیادہ نہیں تھے۔ وسائل ہم میں سے شاید ہم میں سے بہت سے افراد کے پاس امام خمینی سے زیادہ وسائل ہوں زندگی کے اندر، لیکن ہمارے پاس زندگی کے اندر وہ برکت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نجف کے اندر امام خمینی کا جو گھر ہے، جو لوگ گئے ہیں انشاءاللہ دوبارہ جب جائیں نجف تو حتماً امام خمینی کے گھر کو جا کے انسان دیکھے کہ وہ کتنا تنگ و تاریک قسم کا گھر ہے، کہ جہاں سے آپ نے وہ نہضت، جہاں سے وہ تحریک چلائی ہے اور شہنشاہ ایران جو ہے وہاں سے سرنگوں ہوتا ہے، اس ایک چھوٹے سے گھر کے اندر کون سے امکانات ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ برکت ڈائریکٹ اس کا تعلق کیا ہے؟ خدا سے ہے، خدا اور بندے کے درمیان ایک معاملہ ہے۔ اگر انسان خدا کے ساتھ جو ہے ایک ایسا معاملہ کرتا ہے، اس کو اپنا ولی بنا لیتا ہے، اس کو اپنا سرپرست بنا لیتا ہے، اپنا اختیار اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، اخلاص کے ساتھ
جو خدا کہتا ہے اس کو کرتا چلا جاتا ہے. خدا کہتا ہے جب تم مجھے اپنے حوالے کر دو گے پھر دیکھو میں تمہارے کام کس طرح سے پھر اس کی زندگی کے اندر. اسی طرح سے مثلا اور بہت سے افراد کے ہمارے پاس مثالیں ہیں. یہ بارز مثال, بہت ہی واضح مثال جو تھی ہمارے پاس, اس کا میں نے ذکر کیا. تو اگر انسان جو ہے عمل صالح انجام دے اور ایمان کے ساتھ, تو ہم اس کو ایک ایسی حیات عطا فرمائیں گے جو حیات طیب ہوگی. اب اس کے اندر ایک ایسی جسے ہم دیکھیں گے کہ ایک ایسی بابرکت زندگی ہے کہ جس کے اندر خیرات ہی خیرات ہیں. اس شخص کی زندگی کے اندر اطمینان ہے. ممکن ہے بہت زیادہ خطرات کے اطراف میں اس کے بہت زیادہ خطرات ہوں, لیکن اس شخص کی زندگی کے اندر ہم کو اطمینان نظر آتا ہے. یہ پریشان نہیں ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اپنے باغ دوڑ جو خدا کے حوالے کر دی ہے. جو اپنے آپ اپنا پورا کنٹرول اپنے خدا کے حوالے کر دے تو اس کو کسی چیز سے غم نہیں ہوتا, خوف نہیں ہوتا. اگر ہمیں معلوم ہو جائے, جس طرح سے بہت سارے لوگوں کو ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہاں ہمارے تعلقات فلان شخص سے ہیں, اگر ہم کچھ بھی کر لیں گے بالآخر وہ ہیں, دیکھ لیں گے. تو یہ شخص بہت دھڑیلے سے جو ہے مثلا بہت سارے کام, بہت سارے ممکن ہے جرائم بھی انجام دے. کیوں؟ کیونکہ معلوم ہماری پشت پر جو ہے ایک شخص ہے جس کے پاس بہت قدرت ہے, طاقت ہے. البتہ بعض دفعہ یہ جو شخص ہوتا ہے یہ ممکن ہے کسی تھانے کا ایسے ہی کیوں نہ ہو. بہت زیادہ انسان کی جو ہے جیسا جس کا انسان کا لیول ہوتا ہے اس کے مطابق, تو یہ تھوڑا انسان کا لیول بڑھ جاتا ہے نا, تھوڑا سا اور جو ہے وہ. اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ ہاں اس ملک کا صدر, اس ملک کا پرائم منسٹر, اس ملک کا بادشاہ جو ہے میرے ساتھ ہے, وہ کتنا زیادہ جو ہے اکڑ کے مثلا جو کرنا چاہوں کر سکتا ہے. یہ اس کی آخری مثلا جو ہے اوقات یہی ہے کہ اس سے بالاتر تو کوئی مقام نہیں دنیا کے اندر. کسی ملک کے جو ہے اعلیٰ ترین مقام اس کے ساتھ ہو. اگر کسی کو یقین ہو کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے, اس سے بالاتر کوئی مقام. رب العالمین, جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کے جنود, جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کے لشکر اس کے ہاتھ کے اندر, اس کے ہاتھ میں ہے, وہ اگر کسی کی پشت پناہی کرے تو اس کو کتنا اطمینان ہوگا. تو ان لوگوں کی زندگی کے اندر جب وہ ایمان لاتے ہیں, ایمان واقعی, صرف لفظ نہیں, واقعی جب ایمان ہوتا ہے ان کی زندگی کے اندر, تو اسی امام خمینی کی زندگی کا ایک واقعہ ذہن میں آگے بیان کرتا ہوں. جب امام خمینی کو ایگزائل کرنے سے پہلے, تبعید کرنے سے پہلے, جلا وطن کرنے سے پہلے, اطلاع آتی ہے علامہ طباطبائی کے پاس. علامہ طباطبائی جن کا آپ جانتے ہیں, صاحب المیزان, ان کی کچھ تعلقات تھے اس زمانے کے کسی جنرل سے. وہ جنرل جو ہے وہ علامہ طباطبائی کو پیغام بھیجتا ہے کہ آپ امام خمینی سے کہہ دیں کہ آج رات حکومت کے کارندے جو ہیں, جو انٹیلیجنس کے ان کی جو بھی افراد ہیں, وہ امام خمینی کو آ کے لے جائیں گے, گرفتار کر لیں گے. یہ خبر جو ہے علامہ طباطبائی تک پہنچتی ہے. آپ اپنی بیٹی کے ذریعے سے, کیونکہ حالات اس وقت بالآخر ایسے نہیں تھے کہ اس طرح سے کہ کسی کو معلوم نہ ہو پائے, اپنی بیٹی کے ذریعے سے یہ پیغام امام خمینی کے گھر پہنچاتے ہیں. جب یہ اطلاع آتی ہے کہ اس طرح سے آج امام خمینی کے گھر پر جو ہے وہ ان کو بتایا, ان کے جو دفتردار ہوتے ہیں ان کو بتایا جاتا ہے کہ اس طرح سے جو ان کے آفس کو ہیڈ کر رہے ہیں مثلا, اس کو بتایا جاتا ہے اس طرح سے اطلاع ہے اور امام خمینی کو آج جو ہے رات کو لے جایا جائے گا. اب جب یہ اطلاع ان کے دفتر میں پہنچتی ہے, بالآخر سب پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا ہوگا کیا نہیں. کچھ آہستہ آہستہ خبر کچھ جوانوں تک پہنچ جاتی ہے جو امام خمینی کے نزدیک افراد ہیں. سب جو ہے پہنچ جاتے ہیں گھر پہ کہ ہم مثلا حفاظت کے لیے, اور ہو نہیں سکتا کہ ہمارے ہوتے ہوئے جو ہے وہ امام خمینی کو کوئی لے جائے. یہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں. امام خمینی کو پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوا, نماز مغربین انجام دیتے ہیں. کہا کہ یہ لوگ کیوں جمع ہیں؟ کہا کہ یہ لوگ اس لیے جمع ہیں کہ اطلاع یہ کہ آج رات کو آپ کو لے جانے کے لیے کچھ کارندے جو حکومت کے آئیں گے. امام خمینی کا کہ ان سب سے واپس چلے جائیں. کہا کہ اطلاع یہ اس جنرل نے جو ہے, جو باقاعدہ فوج کے اندر موجود اس شخص نے ہمیں اطلاع دی ہے کہ اس طرح سے ہونے والا ہے. امام خمینی نے کہا کہ نہیں, جو کچھ ہونے والا ہے اگر خدا نے لکھ دیا ہے تو ہوگا, اور نہیں ہے تو نہیں ہوگا. کچھ کر نہیں سکتے یہ لوگ, اگر خدا کی اس مرضی کے اندر شامل نہیں, کچھ نہیں ہو سکتا. جاؤ ان سے کہو سب چلے جائیں واپس. اب جب امام خمینی یہ ایک آیت کی تلاوت کی, اس کا میں نے مفہوم یہاں بیان کیا. جب وہ آیت کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ لوگ جو کہ پریشان تھے, یہ لوگ اپنے اندر ایک اطمینان محسوس کرتے ہیں. امام خمینی کی اس آیت کی تلاوت کے نتیجے میں یہ لوگ جو کہ پریشان تھے, ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں جب یہ آیت امام سے سنتے ہیں. یعنی وہ دل کتنا مطمئن تھا جس کو بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح سے جن کو جو ہے وہ لے جانے کے لیے آیا جائے گا, لیکن کہتے نہیں کہ اس کے کہنے سے دوسرے لوگ بھی جو ہیں جو وہاں پر پریشان تھے, ان کو بھی امام جو ہے وہ امام خمینی جو ہے اطمینان دے رہے, تسلی دے رہے کہ پریشان نہ ہو. یہ ایسی زندگی جس کے اندر اطمینان ہے, سکون ہے,
سکون والا سکون اردو والا نہیں جس کے اندر حرکت نہ ہو. نہیں، ہماری زندگی کے اندر کون سا سکون ہوتا ہے جس میں کوئی حرکت ہی نہ ہو، بس بیٹھے ہوئے. نہیں، اطمینان والا جس کے اندر انسان جو ہے مطمئن، اضطراب نہیں، پریشان نہیں ہے، ٹینشن نہیں ہے اس کو، کیونکہ اس کا توکل خدا کے اوپر ہے، اس کا بھروسہ خدا کے اوپر ہے. عزت ہے زندگی کے اندر. یہ حیات طیبہ کیا ہے؟ عزت مندانہ زندگی. بہت ساری زندگیوں کے اندر اب دیکھتے ہیں کہ مال و دولت بہت ہے، تعلقات بہت ہیں، یہ سب چیزیں ہیں، شہرت ہے، لیکن عزت نہیں ہے. ہر شہرت ہر شہرت جو ہے مساوی نہیں ہے عزت سے. نہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بدنام ہوتے ہیں لیکن مشہور ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنی مال و دولت کی وجہ سے یا ہم اپنے اقتدار کی وجہ سے کسی کا سر جو ہے جھکا دیں گے زبردستی، اور اس کو ہم عزت کہتے ہیں. عزت نہیں ہے، یہ ذلت ہے، لیکن ہم اس کو جو ہے وہ ممکن ہے عزت سمجھ رہے ہیں. لیکن حیات طیبہ کیا ہوتی ہے کہ انسان ممکن ہے جس کے ہاتھ میں کچھ نہ ہو، خالی ہاتھ انسان ہو، لیکن اس کی زندگی کے اندر برکت ہو، اس کی زندگی کے اندر اطمینان ہو، اس کی زندگی کے اندر عزت ہو. اب دیکھیں کتنے ہی ایسے افراد ہیں کہ جو بظاہر بہت زیادہ سادہ زندگی گزارے ہیں، لیکن اگر کسی جگہ سے گزر جائیں ممکن ہے لوگ ان کے خود بخود ان کے دل میں آتا ہے کہ اس کا احترام کیا جائے، اس کے لیے کھڑے ہو جائیں. اور ایک شخص ہے جو ڈنڈے کے زور پر بھی کسی کو کہے کہ بھائی میرا احترام کرو، اور کسی کا دل نہ چاہے کہ اس کا احترام اور عزت کی جائے. کتنا فرق ہے. بعض لوگ ہیں کہ جو اگر کچھ نہ بھی کہیں، لوگ خود جو ہے ان کا دل، کیونکہ قلوب جو ہیں، دل جو ہے کسی اور کے ہاتھ میں، دل ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے عزیزان محترم. قلوب، دل خدا کے ہاتھ میں ہوتا ہے، خدا جس کی طرف بھی مائل کرنا چاہے. اب دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ترین مثال، اس سے بہتر کیا مثال ہوگی. دل جب خدا کے ہاتھ میں ہے، خدا کس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف موڑ دیتا ہے، کس طرح سے دل جو ہے جھک جاتے ہیں، کس طرح سے عظمت امام حسین کا اقرار کرتے ہیں. یہ عظمت، یہ اس کو کہتے ہیں عزت. ہم عزت کو کہاں تلاش کرتے ہیں؟ ہم کسی اور جگہ، غلط ہمیں ایڈریس دیا گیا ہے. اس ایڈریس پہ جب وہاں پہ عزت نہیں ملتی. عزت ملتی فقط اور فقط خدا کے پاس. فرمایا کہ جو شخص بھی جو ہے وہ عمل صالح انجام دے اس حالت کے اندر کہ وہ مومن ہو، ہم اس کو ایک حیات طیبہ سے زندہ کر دیں گے. اب تک کی تمہاری جو حیات تھی وہ ایک عام حیوانی حیات تھی، اب ہم تم کو ایک نئی زندگی دیں گے. آؤ اس کا مزہ لینا چاہتے ہو واقعی زندگی کو. اب یہ خدا کا وعدہ ہے، اس کے اندر ہم کو انسان کو یقین ہونا چاہیے. کر کے دیکھے، تجربہ کر کے دیکھے. یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جس کے اندر خطا ہو جائے. نہیں، آپ تجربہ کر کے دیکھیں. ہر انسان تجربہ کرنے کے لیے آزاد ہے. وہ دیکھے گا کہ اس کی زندگی کے اندر ایک اطمینان، ایک برکت، ایک عزت، ایک حیات طیبہ، اچھی زندگی اس کو میسر ہوگی. درود بھیجے محمد و آل محمد. بس تاریکی کہاں پر ہے؟ اس آیت کی روشنی کے اندر جہاں پر بھی خدا کی ولایت نہ ہو، طاغوت کی ولایت ہو، وہاں پہ تاریکی ہے. روشنی کہاں پر ہے؟ نورانیت کہاں پر ہے؟ یہ حیات طیبہ کہاں پر ہے؟ جہاں جہاں پہ خدا کی ولایت ہوگی وہاں پہ نور ہوگا. اور ولایت طاغوت کے اندر ہم چلے جائیں گے، برعکس ہو جائے گا معاملہ. جتنا زیادہ انسان جو ہے اپنے آپ کو غیر خدا کے حوالے کر دے، یہ ساری چیزیں جو ابھی یہ ساری چیزیں جو خدا کی ولایت کے نتیجے میں بیان کی، اس کے برعکس آپ لیں تو ساری ولایت طاغوت کا نتیجہ ہو جائے گا، وہ جو تاریک زندگی انسان کی ہوگی. اب یہ جو ولایت خدا ہے اور ولایت طاغوت ہے، یہ جو ایک سلسلہ ہے، نہ ختم ہونے والا سلسلہ. انسان کو خدا اس دنیا میں بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ یا تو تم میری سرپرستی کو قبول کر لو یا طاغوت کی سرپرستی. انسان کے پاس ایک اختیار ہے اور اس اختیار کے ذریعے سے اس کو کمال تک پہنچنا ہے. بعض افراد ہیں اس راستے کو انتخاب کرتے ہیں، خدا کو اپنا ولی بناتے ہیں. بعض افراد جو ہیں کہ اب یہ طاغوت جو ہے، جو اس کے مقابلے میں خدا بھی اپنی قوتوں کو بھیجتا ہے، اپنے انبیاء، رسول، ائمہ، ان فرشتوں کو، ملائکوں کو، تمام کو، اس لیے تاکہ اس انسان کو اس کمال کی طرف، اس خدا کی ولایت کی جانب بلایا جائے. اس کے مقابلے میں طاغوت ہے، شیطان ہے، شیاطین کی قوتیں، ان کو بھی خدا نے قوت دی ہے، کیونکہ اگر ان کو قوت نہ دی جاتی تو یہ انصاف نہ ہوتا، یہ ایک جنگ، نابرابر جنگ ہوتی. نہیں، خدا بھی عجیب ہے کہ کتنا زیادہ اس پورے سسٹم کے اندر جمال ہے، خوبصورتی ہے. اپنے دشمن کو بھی اتنی قوت دی. تم قوت لینا چاہتا، ٹھیک، تمہارے پاس بھی لشکر ہوں گے، تمہارے پاس بھی سب کچھ ہوگا، تم بھی ان کو جو ہے اپنی طرف لا سکو گے. میرے پاس بھی لشکر ہوگا، میں بھی ان کو اپنی طرف لا سکوں گا. اور یہاں پہ آ کے ایک جنگ ہوتی ہے، انسان کو اختیار دیا جاتا ہے، اس طرف آنا چاہتے ہو، اس طرف جانا چاہتے ہو. اب یہ جو طاغوت ہیں بالآخر اس لشکر کے ساتھ، اس قوت کے ساتھ جو ان کو ملتی ہے، شیطان کو جو ملتی ہے، یہ بھی بالآخر خاموش تو نہیں بیٹھتے. یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری سرپرستی کے اندر آ جائیں، ہماری جو قوت ہے، ہماری طاقت کو قبول کر لیں، ہمارے سامنے سر جھکا دیں. فرمائے وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً. یہ جو کفار ہیں، تم کیا سمجھتے ہو یہ تمہیں آسانی سے چھوڑ دیں گے؟ ایسے چھوڑ دیں گے؟ مثلا ہم کہیں کہ
جسے کہا جاتا ہے کہ کیوں جو ہے آخر ہم لوگ ان لوگوں سے کیوں ہم لڑائی کرتے ہیں، ان کے ساتھ صلح کر لیں، جان چھڑائیں اپنی. بعض افراد کہتے ہیں کہ جب ایران عراق جنگ ہوئی تو شروع کے ایام کے اندر ایک شخص تھا جو کسی بس میں سوار تھا، تو جب ایک جگہ گاڑی رکتی ہے وہ بس ڈرائیور کے ساتھ بس ڈرائیور کہتے ہیں یہ کیا ہے، آخر یہ جنگ ہے، اس کے اندر اتنے لوگ مارے جا رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، جوان جو ہیں اپنے سر کٹا رہے ہیں، صدام کیا چاہتا ہے، ایک صوبہ لیا ہے نا اس نے، دے دیں ان کو، جنگ ختم کریں، جان چھڑائیں ہماری بھی. خوب، یہ بھی ایک طریقہ ہے. کیا یہ درد سر پالا ہوا ہے، صلح کریں، مل جل کر رہیں. بعض لوگ کی منطق کیا ہوتی ہے، مل جل کے رہنا چاہیے، لڑائی نہیں کرنی چاہیے، اچھے بچوں کی طرح زندگی گزارو. تو یہ خدا کہتا ہے تم کیا سمجھتے ہو تم اچھے بچوں کی طرح زندگی گزارو، تم کو چھوڑ دیں گے؟ نہ، ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سوا. یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، یہ کفار کبھی بھی تم کو چھوڑیں گے نہیں، تم ایک قدم پیچھے ہٹو گے ایک اور آگے آئیں گے. یہ چاہتے ہیں، ان کی خواہش ہے، ودو یعنی شدید محبت ہے ان کو اس سے کہ لو تکفرون، تم لوگ بھی کافر ہو جاؤ، جس طرح سے وہ کافر ہیں یہ تم بھی کافر ہو جاؤ. تم کو ایسے نہیں چھوڑیں گے جب تک تم دین کا نام لیتے رہو، خدا کا نام لیتے رہو گے، جب تک تمہارے پیچھے رہیں گے. ان کو حتی تمہارا اسلام کا، دین کا لفظ بھی، نام بھی پسند نہیں ہے. ودوا لو تکفرون کما، جس طرح سے وہ کافر ہو گئے ہیں یہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے، تمہیں بھی کافر بنا کے چھوڑیں گے. فتکونون سوا، یہاں تک کہ تم سب ایک جیسے ہو جاؤ، سب کافر ہو جاؤ. ان کی یہ چاہتے ہیں، ان کا پلان، ان کا ایجنڈا ہے. تم کیا سمجھتے ہو کہ ان کے ساتھ صلح صفائی کرو گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا؟ نہ. ولا یزال، پھر ایک اور آیت میں ارشاد ہوتا ہے ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. کہا کہ یہ ہمیشہ، ولا یزالون، ہمیشہ تم سے قتال کرتے رہیں گے، تم سے جنگ کرتے رہیں گے. تم کن وہم و گمان کے اندر زندگی گزار رہے ہو کہ ہم ان سے صلح کر لیں، مذاکرات کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں اچھی طرح سے؟ نہ، ہمیشہ تم سے قتال کرتے ہیں. حتی یردوکم عن دینکم، یہاں تک کہ تم کو تمہارے دین سے پلٹا دیں. ان استطاعوا، اگر ان کے اندر قوت ہوتی، اگر اس توانائی رکھتے تو یہ کام کر بیٹھتے. یہ الگ بات ہے کہ اندر اتنی توانائی نہیں ہے، لیکن خواہش ان کی یہی ہے کہ ہمیشہ جنگوں کے ذریعے سے ہمیشہ تم کو جو ہے، اب یہ جنگ مختلف اقسام کی، ہمیشہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جنگ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں اسلحے، مثلا جو گرم اسلحہ جسے کہتے ہیں، اس گولہ بارود والے اسلحے نہیں. یہ جنگ مختلف قسم کی جنگ ہے. ہم کہتے ہیں سافٹ وار بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ جہاں پہ مثلا جو ہے ثقافتی طور پر جو ہے اب جنگ لڑی جاتی ہے، ایک قوم کے اوپر ثقافتی جنگ، کہ اس قوم کی ثقافت کو مٹا دیا جائے اور اس کافروں والی ثقافت کو یہ انتخاب کر لے. یہ بھی جنگ ہے، خطرناک ترین جنگ ہے، اس سے زیادہ خطرہ ہے. تو ہمیشہ تم سے حالت قتال میں رہیں گے جب تک کہ تم پلٹ نہ جاؤ. ابھی کیا کرتے ہیں یہ لوگ جو کہ ایک درود بھیجے محمد والے، تھوڑا سا اگر آپ لوگ آگے آتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آج پہلے ایک مطلب کی طرف انشاءاللہ آئندہ آنے والی گفتگو میں کچھ اور مطالب کو. اب کیا کام کرتا ہے یہ طاغوت جو ہے، جو غیر خدا کی قوتیں ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ایک اہم ترین کام جو ان کے پاس ہوتا ہے وہ یہ ہے. مثلا پہلے مثال کے ذریعے سے اگر آپ کچھ باتوں کو جو ہے وہ، تاکہ آپ لوگ زیادہ اس کو بہتر طریقے سے درک کر سکیں. فرض کریں کہ اگر کوئی شخص جو ہے ایک جگہ جائے جہاں پہ لکھا بورڈ رکھو یہ ہاسپٹل ہے، ہاسپٹل ہے، وہ دیکھیں اس کا، یہاں پہ اس کا مطلب ہے علاج کرانے کے لیے جانا چاہیے. اگر کوئی مریض ہوگا تو وہاں پہ علاج کرانے کے جائے گا. ایک مریض آتا ہے، جاتا ہے ہاسپٹل کے اندر، اس کو کہا ہاں تم کیوں آئے ہو بھائی؟ میں کہا علاج کرانے کے لیے. نہیں، یہاں پہ علاج نہیں ہوتا. کہے گا یہ ہاسپٹل ہے تو علاج نہیں ہوتا، تو یہاں کیا ہوتا ہے؟ نہیں، یہ ہاسپٹل ہے لیکن یہاں پہ علاج نہیں ہوگا. وہ شخص ہنسے گا، کہے گا یہ مجھے بیوقوف بنایا ہے، لوگوں کو تم بیوقوف بنا دے. ہاسپٹل کا بورڈ لگایا ہے، یہاں پہ سب کچھ ہے، یہاں پہ سارے وسائل بھی موجود ہیں، یہاں پہ سارا اسٹاف بھی موجود ہے، ہم کو ساری مشینری بھی نظر آ رہی ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن علاج ہم نہیں کریں گے. یہاں پہ ایک جگہ جاتا ہے، ایک شخص دیکھتا ہے بورڈ لگا ہوا ہے اسکول کا، کسی یونیورسٹی کا، کہتا ہے کہ میں اپنے لیے، اپنے بچے کے لیے جہاں پہ ایڈمیشن کرانے آیا ہوں تاکہ اس کو جو تعلیم دی جائے. کہا نہیں، یہ اسکول ہے لیکن یہاں پہ تعلیم نہیں دی جاتی. یہ کون سا مذاق ہے؟ جو اسکول تو ہو لیکن تعلیم نہ دی جائے. کہا نہیں، یہاں تعلیم نہیں دی جاتی. ہے نا بیوقوفی، ہے نا حماقت، مسخرہ پن ہے. ہم ہنستے ہیں، یہ کون سا مذاق ہے؟ یہ آیا ہو سکتا ہے، یہ کبھی ہو سکتا ہے، ہماری زندگی میں ہو رہا ہے، یہی ہو رہا ہے، لیکن ہم ہنستے نہیں ہیں اس کے اوپر، بہت آسانی سے اس کو قبول کر لیتے ہیں. مساجد ہوں لیکن جہاں پہ سجدہ نہ ہو. آپ کہیں ایسی کون سی مسجد ہے جہاں سجدہ نہ ہو؟ دنیا میں اکثر مساجد ایسی ہیں جہاں سجدہ نہیں ہوتا. کون سا سجدہ؟
وہ سجدہ جو کہ خداوند کریم کی بارگاہ میں اس کی عزت کے سامنے سجدہ ہو اور انسان اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا دے اور اس کی اطاعت کے اندر آ جائے. کون سا وہ سجدہ ہے؟ کس مسجد میں ہوتا ہے؟ یہ مسجد بڑی شاندار مساجد ہیں لیکن جس کے اندر سجدہ نہیں ہوتا. توحید نہیں ملے گی آپ کو مساجد کے اندر. آپ انہی مساجد کے اندر جائیں اور کہیں کہ ہم شرک کے خلاف جو ہے آج ایک خطبہ بیان کرنا چاہتے ہیں. ممکن آپ کو اجازت نہ دی جائے کہ نہ آپ صرف جو اچھی اچھی باتیں کریں، میٹھی میٹھی باتیں کریں. ہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں میٹھا میٹھا دین، یہ میٹھا میٹھا دین بیان کریں فقط. یہ سب آپ کو، ہاں شرک کی بات آپ کو کرنی بس شرک کا نام لے کے، لیکن آپ مصادیق بیان کرنا چاہیں، آپ بیان کرنا چاہیں کہ اس وقت اس دنیا کے اندر دشمنان خدا یہ ہیں، نہ یہ آپ کون سی باتیں کر رہے ہیں؟ بس مساجد ہوں لیکن جہاں پہ سجدہ نہ ہو، جہاں پہ توحید نہ ہو. یہ ہے نا مذاق، لیکن یہ ہے. اسی طرح سے فرض کر لیں عزاداری ہو، انقلاب کی بات نہ ہو. مذاق نہیں ہے. عزاداری کسے کہتے ہیں؟ عزاداری یاد ہے سید الشہداء. سید الشہداء نے کیا کیا؟ انقلاب برپا کیا. آپ کہیں عزاداری آپ کریں گے، انقلاب کا نام نہیں لیں گے. انقلاب سے مراد یہ انقلاب اسلامی ایران نہیں. بعض لوگوں کو چڑ ہو گئی ہے جیسے پتہ نہیں کیا ہو. انقلاب سے مراد ایک تحول، ایک چینج لانا اپنی زندگی کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر اچھائی کی طرف لے جانا، برائی سے نکال کے. اس کو انقلاب کہتے ہیں، چینج. نہیں آپ جو ہیں وہ انقلاب، یہ سب باتیں نہیں ہوں گی. عزاداری ہوگی لیکن انقلاب نہیں ہوگا. یہ ساری یہ مذاق ہے نا. لیکن کتنی آسانی سے ہم لوگ اس کو بیان کرتے ہیں. ممبروں سے بیان کیا جاتا ہے، نہیں کیا جاتا. ایسے عزاداری ہوگی لیکن اس کا مظلوم کی حمایت کا نام نہ لیا. ہاں مظلوم وہی امام حسین علیہ السلام تھے جو 61 ہجری میں جن کو شہید کر دیا گیا. ہاں ان کا نام لیں بس وہی. آج کون مظلوم ہے، آج کون ظالم ہے، نہیں اس کا نام نہیں. واقع کربلا محدود ہے، ایک 61 ہجری کا واقعہ ہے. ہمیں نہیں معلوم اس کے اندر کیا اس کے مقاصد ہیں، کیا اہداف ہیں. یہ امام اور خدا کا معاملہ ہے تمام شد. ہمارا کام کیا ہے؟ گریہ کریں تمام. امام علیہ السلام نے اتنے زیادہ لوگوں کو جو بلایا، اتنے زیادہ لوگوں کو جو دعوت دی، وہ کیوں دعوت دے رہے ہیں؟ اگر ان کا اور خدا کا معاملہ تھا ختم ہو جاتا وہیں پہ. لوگوں کو کیوں زحمت میں ڈالتے ہیں؟ انسان جب سوچتا نہیں، جب فکر نہیں کرتا، جب غور نہیں کرتا، اپنے عقلوں پہ اس کے تالے پڑ جاتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں ہم کو ان کی زندگی کے اندر. وہ عزاداری جس کے اندر یہ چیزیں نہ ہوں، وہ عزاداری جس کے اندر پیام حریت نہ ہو، آزادی نہ ہو. امام حسین علیہ السلام جن کا نعرہ یہ ہے کہ ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین بین السلۃ والذلہ وہیہات من الذلہ، کہ اس پست ابن پست نے، اس ابن زیاد نے مجھے دو چیزوں کے درمیان قرار دے دیا ہے. ایک طرف نیزہ ہے یعنی موت، اور ایک طرف ذلت ہے کہ تسلیم ہو جاؤ. وہیہات من الذلہ. لیکن حسین ذلت کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ ہم مر جائیں گے، ہم اس نیزوں کو، اس موت کو، اس شہادت کو قبول کر لیں گے، لیکن ذلت ہم سے دور ہے، ذلت ہم سے نزدیک نہیں آ سکتی. لیکن اگر آپ دیکھیں آج ہماری پوری دنیا کے اندر کروڑوں لوگ تو حد عقل ہیں کہ جو عزاداری میں شرکت کرتے ہیں. ان کروڑوں لوگوں کے پاس اتنی پاور نہیں ہے، اتنی قوت نہیں ہے کہ ظلم کے خلاف آواز بلند کر سکیں. لیکن نہیں ہوتا. کتنی قوت ہے اس عزاداری کے اندر، کیا کچھ ہم کر سکتے ہیں. اس 40 کی آپ دیکھیں یہ جو واک ہے، کروڑوں لوگ تو جو ایسٹیمیٹس کے مطابق کم از کم جو ہے وہ 1 کروڑ سے تو زیادہ ہی جو لوگ آتے ہیں ان ایام کے اندر شرکت کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. لیکن کتنا پیام حریت، کتنا جو ہے یہ آزادی کا پیام لے کے جاتے ہیں، کتنا ان کی زندگی کے اندر انقلاب آتا ہے، کتنا چینج آتا ہے، کتنا یہ عزم لے کے جاتے ہیں کہ ہم کو امام حسین علیہ السلام کی زندگی کو جو پیغام وہ دے کے گئے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنی نہیں نظر آتا. تو یہ سب کیا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں، یہ ساری مثالیں کیوں دی تھی؟ اس کو ہم کہتے ہیں تحریف. دشمن کا جو اہم ترین حربہ ہوتا ہے کیا کرتا ہے؟ کہ بجائے اس کے ان سے لڑا جائے، بجائے سے نہیں، ان کو اس طرح سے جو ہے وہ مس گائیڈ کر دیا جائے کہ اپنا ہدف ہی بھول جائیں، اسپرٹ نکال دی جائے چیزوں کی ذریعے سے. وہی جو ہم مثالیں دیں کہ وہ بورڈ رہ جائے، اسکول ہے لیکن یہاں تعلیم نامی کوئی چیز نہیں ہو، ہاسپٹل جہاں پہ علاج نامی کوئی چیز نہ ہو، ان مساجد کے اندر توحید نامی کوئی چیز نہ ہو، اس کو نکال دی جائے. کیسے کرتا ہے؟ عام انسان کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں، عام انسان نہیں کر سکتا. کرتا بھی کون ہے؟ وہی لوگ جن کا دین سے تعلق ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو دین کے ٹھیکیدار سمجھتے ہیں. صحیح. علماء کے 2 گروپس ہیں، ایک جو ہے مثلا علماء حق ہیں، علماء ربانی ہیں.
ایک وہ لوگ ہیں کہ جو عالم کے روپ میں جو ہے وہ جنہوں نے عالم کا لباس پہنا ہوا ہے. امام علیہ السلام کے شدید ترین جسے کہتے ہیں مذمت، جس کے اندر بہت زیادہ شدید مذمت کی گئی ہے، ایسے الفاظ ان علماء کے لیے موجود ہیں کہ جو لوگ کام کیا کرتے ہیں، تحریف کا کام. اب چونکہ عام انسان یہ کام نہیں کر سکتا، یہ عالم ہی کرے گا. لوگوں کو بہکانے کا کام بھی عالم ہی کرے گا، لوگوں کو ہدایت کی طرف لانے کا کام بھی عالم ہی کرے گا. دونوں کام اسی کے ہیں. لیکن اب تشخیص دینا، فیصلہ کرنا کہ کون کس طرف ہے، ممکن ہے کوئی کہ ہمیں کیا پتا کہ کون کیا کہہ رہا ہے، وہ یوں کہتا ہے وہ یوں کہتا ہے. میں کہوں گا نہیں، ایسا نہیں ہے. انسان اپنی زندگی کے معاملات کے اندر کس طرح سے تشخیص دے دیتا ہے. اس کے جہاں مادی مسائل جو ہیں جب خطرے میں پڑتے ہیں، کس طرح سے جاتا ہے، تحقیق کرتا ہے. اس کو کوئی معاملہ انجام دینا ہے، کوئی ڈیل کرنی ہے، کوئی اس کو جو ہے وہ بیوقوف نہ بنا لے، کوئی کچھ نہ کر لے، تحقیق کرے گا، پوچھے گا. یا صرف ایک شخص کے کہنے سے یا دو لوگوں کے کہنے سے ایک کہے گا یوں ہے، کہے گا میں تو بزنس نہیں کر سکتا، یہاں پہ کچھ لوگ یوں کہتے ہیں، کچھ یوں کہتے ہیں، یہ تو میں زندگی گزار ہی نہیں سکتا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ. ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ وہ تحقیق کرتا ہے، دیکھتا ہے، اپنے ایک نتیجہ نکالتا ہے کہ ہاں یہ راستہ صحیح ہے. ہم جب دین کا معاملہ آتا ہے، ہم کہتے ہیں ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ لوگ یوں کچھ کہتے ہیں، کچھ یوں کہتے ہیں. یہاں بھی جاتے ہیں، یہاں ان کی بھی سننی چاہیے، ان کی بھی سننی چاہیے، سب کی سننی چاہیے. لڑائی نہیں کرنی چاہیے. یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ لڑائی کریں، لیکن انسان کی زندگی کے اندر ایک ہدف تو ہونا چاہیے. اس کو معلوم تو ہونا چاہیے کہ مجھے کس راستے پر حرکت کرنی ہے. ٹھیک ہے، انسان لڑائی نہ کرے، لڑائی کرنے کی کسی نے نہیں کہا، لیکن انسان کو اندر اتنی تو شناخت ہونی چاہیے کہ اپنا ایک اوپینین بنا سکے. کیسے بنے گا یہ اوپینین؟ دین کے محکمات کو انسان جب نہیں پڑھے گا، نہیں سمجھے گا، اس پہ غور نہیں کرے گا، تو یہ اوپینین کبھی نہیں بن سکے گا. اس کے پاس کچھ کرائٹیریا ہونے چاہیے، کچھ ایسے اصول ہونے چاہیے کہ جہاں پر وہ پرکھ سکے کہ ہاں یہ شخص، اس شخص کی بات ان اصولوں پر پوری اترتی ہے، اس کی بات کو لینا ہوگا. یہ شخص، اس کی بات ان اصولوں پر پوری نہیں اترتی، اس کو ہم ترک کر دیں گے. آپ کہیں فرض کریں کہ دو ڈاکٹرز ہیں، ایک ڈاکٹر کہتا ہے آپ کو علاج کرانا ہے، اس کام کا انجام دیں. دوسرا شخص بالکل 180 ڈگری اپوزٹ بات کرتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ایک شخص، ان میں سے ایک شخص کی بات بالکل حفظان صحت کے جو بنیادی اصول ہیں اس کی مخالفت کر رہی ہے، بنیادی اصولوں کی مخالفت کر رہی ہے. مثلا جو ہر بچہ جس کو معلوم ہو کہ یہ چیز تو جو صحت کے نقصان دہ ہے، صحیح. مثلا فرض کریں اسموکنگ، ایک شخص آپ سے کہے کہ مثلا آپ کے لیے بالکل جو ہے ضروری ہے کہ آپ اسموک کریں، بہت جو ہے آپ کی صحت کے لیے ضروری ہے. وہ کہے گا یہ کس قسم کی بات کر رہے ہیں؟ مثلا ایک چیز جو کہ مثلا فرض کریں کہ کسی جگہ، کسی علم کے اندر ایک واضح سی چیز ہو، سب اس کو قبول کرتا ہوں. اب اگر کوئی اس کی مخالفت کرے گا تو میں کیا کہوں گا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ بھی ڈاکٹر ہے، وہ بھی ڈاکٹر ہے، یہ یوں کہہ رہا ہے، وہ یوں کہہ رہا ہے، اس کی بھی سنو، اس کی بھی سنو. یہ کرتے ہیں ہم. کہیں گے بابا تم اس کو تو سائڈ پہ کر دیں گے. ہم کہیں گے اس کی تو بات نہیں سننی. دین کے اندر بھی ایسا ہی ہے. دین کے کچھ اصول ہیں جہاں پہ خدا کہتا ہے کہ ہم نے اس پورے دین کو بھیجا تاکہ تم کو ظلمت سے نور کی طرف لے کے آیا جائے، اور انبیاء کو بھیجا تاکہ جو ہے وہ یہ انبیاء آئیں تاکہ یہ قوم جو ہے وہ عدالت کے لیے قیام کرے. انبیاء کو بھیجا ہی اس لیے کہ یہ اقوام جو ہے وہ اٹھیں، قیام کرے عدل کے لیے، ظلم کے خلاف. اب اگر ہم کو آگے کوئی کہے کہ نہیں ہمیں ظلم کے خلاف آواز بلند نہیں کرنی چاہیے، میں کہوں گا بابا تم تو سائڈ میں ہو جاؤ، تم کیسی بات کر رہے ہو؟ تم محکمات دین کے خلاف بات کر رہے ہو. اگر دو روایتیں ہمارے پاس سامنے آ جائیں، ہم کہیں کہ دیکھو روایت میں یوں کہا گیا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ جہاں پاس ایک محکم چیز موجود ہوتی ہے اور دوسری چیز کے سامنے آتی ہے، ہم اس کے اوپر پرکھتے ہیں. خود ائمہ کی روایت ہے کہ جب کوئی چیز تمہارے سامنے آئے، ایسی روایت آئیں، جب دیکھو کہ قرآن کی مخالفت کری، اس کو چھوڑ دو، اس پر عمل نہ کرو. کہو کہ ہمیں نہیں معلوم کہ اگر یہ روایت ہے بھی صحیح ہے، معلوم نہیں ہے کہ امام کس سے کیا مراد ہے، اس پہ تو عمل نہیں کر سکتے، اس کو تم کو سائڈ پہ کرنا ہوگا. روایت کے الفاظ ہیں کہ اس کو جو ہے دیوار پہ دے مارو، ایسی روایات کو. تو یہ نہیں ہے عزیزان محترم کہ ہم اتنے سادہ نہیں بن سکتے. اپنی مادی زندگی کے اندر ہم سادہ نہیں ہوتے. جب دین کی بات آتی کیوں سادہ ہو جاتے ہیں؟ ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اتنے ہم لوگ چونکہ ٹائم نہیں دیتے، دین کو وقت نہیں دیتے، دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، فقاہت کی طرف نہیں جاتے. فقہ جسے ہم کہتے ہیں، فقہ بہت ہماری زندگی کے اندر جو ہے بہت زیادہ ہے. لیکن وہ فقہ کیا ہے؟ وہ مثلاً چند مسئلے مسائل کو رٹ لینا ہے. فقہ یہ نہیں ہے. فقہ کہتے ہیں دین کا عمیق گہرا علم حاصل کرنا، اور یہ سب کی ذمہ داری ہے. ہر شخص کے اپنے جس حد تک وہ حاصل کر سکتا ہے. فکر کرو، غور کرو، پڑھو اس قرآن کو، اس نہج البلاغہ کو، جس امام علیہ السلام کا ہم اتنا زیادہ جو ہے وہ جن کے فضائل بیان کرتے ہوئے الحمدللہ تھکتے نہیں اور تھکنا نہیں چاہیے. لیکن کیا یہ جو کتاب ہے نہج البلاغہ،
اس کو ہم دیکھیں کس طرح سے امام علیہ السلام نے جو ہے وہ انسانی زندگی کے اندر ایک چینج لا سکتی ہے کتاب، اگر اس پہ انسان صحیح معنوں میں جو ہے وہ غور کرے، فکر کرے، کس طرح سے امام علیہ السلام کو گائیڈ کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام فرض کریں کہ آج آج اعلان ہو جائے فلان مسجد کے اندر امام علیہ السلام جو ہے وہ آج تقریر کریں گے، امام علی علیہ السلام، ہاں نہیں جائیں گے؟ ہم کہیں گے کہ نہیں، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، فضائل تو بہت پڑھیں گے لیکن کہیں گے نہیں ہم نہیں جا سکتے، یہ چیز وہی نہیں ہے، ہمارے پاس یہ چیزیں موجود ہیں نا۔ یا امام علی علیہ السلام کو بھی چھوڑ دیں، چلیں وہ تو مظلوم ہے، تاریخ واقع ہوئے، کسی دن اعلان ہو جائے خدا خود آ رہا ہے، ہاں کسی مسجد میں جو ہے خطاب کرے گا، نہیں جائیں گے۔ تو یہ قرآن بھی تو وہی ہے، مگر کلام خدا نہیں ہے، کلام خدا ہے ڈائریکٹ، بغیر کسی واسطے کے، خود، لیکن اس کی طرف ہم کتنی توجہ دیتے ہیں۔ پھر ہم کہیں کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، تو ظاہری بات ہے سمجھ میں نہیں آئے گا جب آپ جو ہے سورس کو، دین کی بنیادی سورس کو، نہ خدا کی بات کو لیں، نہ ولی خدا کی بات کو لیں، تو پھر ظاہری بات ہے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ پھر یہ ساری چیزیں ہوں گی، یہ بیوقوفیاں ہم کو نظر آئیں گی ہمارے اطراف میں، عجیب و غریب باتیں نظر آئیں گی، اور ہر شخص جو ہے ایک نعرہ لگائے گا، آپ دیکھیں عجیب ستم ظریفی ہے، ہر جگہ جو ہے آپ کہیں کہ ہاں وہ فلان شخص جو ہے وہاں پہ یہ شخص خطاب کر رہے ہیں اور یہ بات بیان کرتے ہیں، ان کا نظریہ یہ ہے، ہزاروں تعداد میں لوگ موجود ہیں، یہی ہزاروں تعداد کے افراد جو ہے مثلا فلان شخص وہاں خطاب کر رہے ہیں اور بالکل اپوزٹ بات کر رہے ہیں، وہاں بھی موجود ہیں، یہاں بھی موجود ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کچھ تو ہمارے پاس یعنی کوئی کرائٹیریا ہونا چاہیے، کچھ تو ہمارے پاس سوچ ہونی چاہیے، کچھ فکر ہونی چاہیے۔ صرف ثواب ہم نے کیا، یہ کون سی عزاداری ہے؟ ثواب والی عزاداری ہے۔ 5 مجلسیں کریں گے زیادہ ثواب ملے گا، 4 کریں گے تھوڑا کم ملے گا، 3 کریں گے تھوڑا کم ملے گا، زیادہ کرنی ہے 5 6۔ عزاداری امام حسین یہ نہیں ہے، عزاداری امام حسین آپ کو متصل کر دے امام علیہ السلام سے، اس زمانے کے اندر روح ہے، ہمارے روح جو ہے متصل ہو جائے امام علیہ السلام سے، کہ ہم کہہ سکیں کہ آج بھی جو پہلے دن بیان ہوا، جو ہم کو تعلیم دے گی، ہر روز اس چیز کا تکرار کرو کہ انی حرب لمن حاربکم، میں حالت جنگ میں ہوں اس وقت بھی، جس کے ساتھ آپ حالت جنگ میں ہیں، اس کے ساتھ سلم ہوں جس کے ساتھ آپ حالت سلم کے اندر ہیں، عدو مع عدوکم، اس کا دشمن ہوں جو کہ آپ کا دشمن ہے، اس وقت بھی، نہ کہ اس زمانے، اس وقت بھی ایسا ہے۔ تو جو شخص اس چیز کی طرف غور کرے گا، یہ عزاداری حقیقی ہے، جو انسان کو متصل کر دے، پیروکار بنا دے، مطیع بنا دے، وہی کام جو امام نے کیا میں اس زمانے میں وہ کرنے کی کوشش کروں۔ ظاہر بات ہے وہ کام ہم نہیں کر سکتے جو امام نے کیا، لیکن ہمارے لیے امام مشعل راہ بن گئے، مصباح الہدا ہیں، ہمارے لیے ہدایت کے چراغ ہیں، ہمارے لیے حجت ہیں، ہمارے لیے اسوہ ہیں، ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے کہ ہماری اس طرح سے میری پیروی کرو۔ نمونہ کہتے کسے ہیں؟ نمونہ وہ کیسے کہتے ہی اس کو ہیں، اسوہ کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس کی آپ کو بتایا جاتا ہے دیکھو یہ تمہارے لیے آئیڈیل ہے، اس سے جتنا زیادہ نزدیک ہو سکتے ہو جاؤ، جتنا زیادہ ہوگا اتنا اچھا، جتنا زیادہ ہو سکو۔ ہم کہیں کہ نہیں وہ تو اتنی بلندی کے پر ہیں، ہم تو نہیں ہو سکتے، نہیں، تم ایک اسٹیپ آگے بڑھ سکتے ہو، 1 بڑھو، 2 بڑھ سکتے ہو، 2 بڑھو، جتنا بڑھ سکتے ہو آگے بڑھو۔ چونکہ اس ٹاپ پہ نہیں پہنچ سکتے اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ایک قدم بھی آگے نہ بڑھو، نہیں، جتنا زیادہ انسان آگے بڑھ سکتا ہے اپنی ظرفیت کے مطابق، اور پھر طلب کرے انہی مجالس سے، انہی نشستوں سے، یہاں پہ جب آئے تو امام علیہ السلام سے اس چیز کو طلب کرے۔ یہ خیمہ گاہ ہے امام علیہ السلام کی، خیام حسینی کی مانند ہیں یہ مجالس، یہاں پر آئیں اور امام علیہ السلام سے انسان تقاضا کرے کہ مجھے اپنی فوج کے اندر، اپنے لشکر کے اندر، اپنے آوان و انصار کے اندر شامل کر لیں۔ ممکن ہے امام سے کہیں کہ تمہارے اندر ظرفیت نہیں ہے، تم صرف بات کرتے ہو زبانی، تو امام علیہ السلام سے کہیں کہ آپ تو کریم ہیں، ٹھیک ہے میں پست انسان ہوں، آپ تو کریم ہیں، آپ تو دے سکتے ہیں، آپ مجھے ظرفیت بھی دے دیں، آپ مجھے توفیق بھی دے دیں، آپ تو سب کچھ دے سکتے ہیں نا۔ مانگے امام علیہ السلام سے، وہ ظرف بھی مانگے، ایک بڑا ظرف مانگے، بہت بڑا ظرف مانگے، اور پھر اس بڑے ظرف کے مطابق اس کے لیے جو ہے اسے کہیں کہ آپ اس کے اندر اس کو پر کر دیں، اپنے کرم سے، اپنے جود سے، اپنے سخا سے اس کو پر کر دیں اس ظرف کو۔ ہم خالی ہاتھ آتے ہیں مجالس میں، لیکن کچھ لے کر جائیں، اور وہ چیز لے کر جائیں کہ جو امام ہم کو دینا چاہتے ہیں۔ باقی چیزیں ہم کو بہت ساری جگہ مل جائیں گی، ان مجالس کے اندر جو چیز ہم کو لے کے جانی ہے اس چیز کو لے کے جائیں، اس ہدایت کو لے کے جائیں، اس نور کو لے کے جائیں، اپنے رابطے، اپنے عشق امام کو لے کے جائیں، امام علیہ السلام کے ہم عاشق ہو سکیں، اس محبت کو لے کے جائیں۔ یہ چیز ہم لے کر اگر نہیں جاتے تو پھر کیا فائدہ؟ امام علیہ السلام اس چیز کو، اس جام کو سے سیراب کرانے کے لیے منتظر ہے کہ کوئی آئے اور میں اس کو سیراب کروں اس جام محبت سے، اس جام عشق سے، لیکن ہم انسان توجہ نہیں کرتا۔
یہ ستم ظریفی، اس بس عزاداری، وہ عزاداری انسان کو جتنا زیادہ صحیح معنی میں اس پہ توجہ کی جائے تو کتنا زیادہ انسان کو نزدیک کر سکتی ہے۔ ایک درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حقیقی معنوں میں اگر انسان جو ہے توجہ کرے ان ایام کے اندر، ان شبوں کے اندر، اور اپنے لیے واقعاً اس سعادت کو طلب کرے، امام علیہ السلام سے عرض کرے کہ ہم ایک ظلمانی زندگی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، ہماری زندگی کے اندر تاریکی ہے، نور نہیں ہے، اس زندگی کے اندر برکت نہیں ہے، پریشان زندگی، بغیر ہدف کی زندگی۔ ہم آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ ہم کو اپنی جانب بلائیں، ہماری دستگیری کریں، ہمیں اس سفینہ نجات میں سوار کر لیں، یہ انسان طلب کرے۔ بہت سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس چیز کو امام سے طلب کیا اور امام علیہ السلام نے ان کی اس حاجت کو جو ہے پورا کیا۔ ممکن ہے انسان کی زبان پہ نہ آئے، لیکن اس کا دل اس طرح سے مائل ہو نورانیت کی طرف جانے کے لیے، اس کا دل کے اندر ایسی کوئی چیز ہے کہ جو اس کو پکار رہا ہے کہ تم کو حقیقت کی طرف جانا ہے، تمہیں نورانیت کی طرف جانا ہے، اور انسان جو ہے وہ تلاش کے اندر ہے کہ کہاں اس کی پیاس بجھ نہ رہی ہو، اور جب ایک جگہ پہ پہنچتا ہے دیکھتا ہے کہ ہاں یہاں پہ وہ پیاس، یہاں پہ میری پیاس جو ہے وہ، یہاں پہ میں سیراب ہو سکتا ہوں، بس وہاں پہ اپنے آپ کو متصل کر لیتا ہے۔ آج جس شہید کا ذکر کرنا ہے وہ اسی قسم کی ایک ذات ہے کہ امام علیہ السلام کا جو لشکر ہے جب کوفہ کی جانب، مکہ سے کوفہ کی جانب حرکت کر رہا ہے تو راستے میں ایک مقام آتا ہے کہ جہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ یا امام، ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی آگے نخلستان ہے۔ امام تعجب کرتے ہیں یہاں پہ کوئی اس قسم کا نخلستان، ذرا غور سے دیکھو۔ تھوڑی دیر بعد امام علیہ السلام کو اطلاع دی جاتی ہے کہ نہیں، وہ نخلستان نہیں ہے، در حقیقت ایک لشکر ہے کہ جو ہماری طرف بڑھ رہا ہے، اور ان کے نیزے ہیں کہ جو بلند ہیں آسمانوں کی طرف۔ جب اور نزدیک پہنچتے ہیں اور نزدیک پہنچتے ہیں، دیکھا ہے 1000 افراد پر مشتمل ایک لشکر ہے جو ابن زیاد نے بھیجا ہے، اور جس کی سربراہی حر ابن یزید ریاحی کر رہا ہے۔ جب امام علیہ السلام کا اس لشکر سے ٹکراؤ ہوتا ہے، امام علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ اس لشکر میں جو لشکر دور سے چلا آ رہا ہے، اس کے سپاہی پیاسے ہیں، اس سپاہی تو پیاسے ہیں، اس کے جانور بھی پیاسے ہیں۔ امام علیہ السلام اس سے پہلے کہ لشکر وہاں پہنچتا، یہ امام یہ ہے کریم امام، دیکھیں کس حد تک کرم ہے، اس سے پہلے کہ وہ لشکر پہنچتا اپنے اصحاب سے کہہ چکے ہیں کہ دیکھو اپنے مشکیزوں کو بھر لو۔ اس وقت معلوم نہیں تھا ان لوگوں کو امام علیہ السلام کیوں کہہ رہے ہیں مشکیزوں کو بھرنے کے لیے، لیکن امام علیہ السلام کو معلوم تھا ابھی کچھ لوگ آئیں گے جو پیاسے ہوں گے، جن کو پانی کی ضرورت ہوگی۔ کہا کہ اس لشکر کو سیراب کیا جائے، اس کو لشکر کو پانی پلایا جاتا ہے، حتیٰ جانوروں کو پانی پلایا جاتا ہے کہ جانور بھی سیراب ہو جائیں۔ اور آتا ہے نزدیک، امام علیہ السلام کہتے ہیں اور سے تم کیا چاہتے ہو؟ اور کہتا ہے کہ مجھے ابن زیاد نے حکم دیا ہے کہ آپ کو کوفہ کی جانب نہ جانے دوں۔ امام علیہ السلام کہتے ہیں دیکھو یہ خطوط ہیں کہ جو اہل کوفہ نے لکھے ہیں، اور کہتا ہے کہ مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے، میں نے آپ کو نہیں بلایا کوفہ کی جانب، مجھے کہا گیا ہے کہ آپ کو کوفہ نہ جانے دوں۔ اور یہ کہہ کر امام علیہ السلام کے گھوڑے کی لگام کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، کہتا ہے کہ میں آپ کو کوفہ کی جانب نہیں جانے دوں گا۔ امام علیہ السلام جب حر کی اس حرکت کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے حر، تیری ماں تیری عزا میں بیٹھے۔ اور کہتا ہے کہ اے امام، اگر کوئی اور عرب کا شخص میری ماں کا اس طرح سے کہتا تو میں اس کو ضرور جواب دیتا، لیکن میں کیا کروں کہ آپ کی ماں فاطمہ زہرا ہے، میں ان کی شان میں بے ادبی نہیں کر سکتا، میں ان کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا۔ ایک نور ہے حر کے دل میں کہ جو بھی عیاں نہیں ہوا ہے، جو پنہا ہے، پوشیدہ ایک نور ہے، یہ ادب ہے بی بی زہرا کے سامنے اس حر کا، اس کے دل میں۔ یہ وقت گزرتا ہے، بالآخر کربلا کی جانب یہ لشکر آگے بڑھتا ہے، اور جب صبح عاشور ہوتی ہے، مقتل نے لکھا کہ یہ پہلوان عرب حر، اس کے جسم کے اوپر ایک لرزہ طاری ہے،
جو شخص نزدیک ہے کہتا ہے کہ اے حر، اگر ہم سے کوئی پوچھتا کہ عربوں کے اندر وہ سب سے بڑا پہلوان کون ہے، ہم تیرا نام لیتے ہیں، اس وقت تجھ کو کیا ہو گیا کہ تیرے جسم پہ لرزت آ رہی ہے؟ اور کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو دوزخ اور جنت کے درمیان دیکھ رہا ہوں، اور مجھے ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے، اور میں جنت کا انتخاب کروں گا۔ اور یہ کہتا ہوا تیزی سے گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے خیام کی جانب آگے بڑھتے ہیں۔ جب نزدیک پہنچتے ہیں تو اپنی ذرا کو الٹ دیتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ میں لڑائی کے لیے نہیں، میں جنگ کے لیے نہیں آیا۔ اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن کے پشت پر باندھ لیتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ میں توبہ کرتا ہوں، اور خدا سے دعا کرتے ہیں، اے خدا میں تیری طرف پلٹ آیا، اے خدا میری توبہ کو قبول کر لے۔ جب امام علیہ السلام کے نزدیک آتے ہیں، امام علیہ السلام خود استقبال کے لیے جاتے ہیں، اور کس کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں؟ یہ وہ حر ہے کہ جب اس کے لشکروں کی ٹاپوں سے امام حسین علیہ السلام کے بچوں کے دل لرز گئے تھے، یہ وہ شخص ہے۔ امام علیہ السلام اس کے استقبال کے لیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں آؤ حر ہمارے خیموں میں آ جاؤ، اور کہتے ہیں کہ نہیں امام میں شرمندہ ہوں، میں آپ کے بچوں کا سامنا نہیں کر پاؤں گا، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں ایسی حالت رن کی طرف چلا جاؤں۔ امام علیہ السلام حر کو اجازت دیتے ہیں، حر جاتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، بلاخر ایک وقت آتا ہے کہ حر زمین کربلا پر تشریف لاتے ہیں۔ جب تھوڑی دیر بعد امام علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص ہے کہ جس نے اپنی آغوش میں حر کا سر لیا ہوا ہے، جب آنکھیں کھولتے ہیں تو امام علیہ السلام کو اپنے سرانے پاتے ہیں۔ امام علیہ السلام اپنا رومال حر کے پیشانی پہ باندھتے ہیں اور کہتے ہیں حر تیری ماں نے تیرا نام کتنا اچھا رکھا، تو واقعی دنیا میں بھی حر ہے اور آخرت میں بھی حر ہے۔ امام علیہ السلام اپنے آغوش میں حر کا سر لیتے ہیں، لیکن میں کہوں گا کتنا مظلوم ہے میرا امام کہ کچھ ہی دیر بعد عصر عاشور یہی امام ہوگا، یہی کربلا کی زمین ہوگی، لیکن کوئی نہیں ہوگا جو امام کا سر اپنی آغوش میں لے۔ ہاں شاید ایک آواز آئے گی، اے بیٹا، اے بیٹا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اے خدا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ اے خدا ہمیں حر کی طرح توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے خدا ہم ان لوگوں کی طرح توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جن کی توبہ کو امام نے قبول کیا اور واقعاً ان کو اپنے اصحاب و انصار میں شامل کیا۔ اے خدا ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو بہترین طرح سمجھنے اور اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے خدا ہمیں معرفت امام علیہ السلام عطا فرما۔ اے خدا ہمیں خود اپنی معرفت عطا فرما۔ اے خدا اس جمع حاضر میں موجود افراد کی جو مادی اور معنوی حاجات ہیں اس کو پورا فرما۔ اے خدا جو افراد مریض ہیں ان کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو آسان فرما۔ اے خدا اس دنیا کے اندر جہاں جہاں مظلومین موجود ہیں ان کی مدد اور ان کی نصرت عطا فرما، اور اس سلسلے میں ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مراج اعظام اور رہبر معظم میں انقلاب کی حفاظت فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ اے خدا اس زمانے کی ظہور حجت کے ظہور کی میں تعجیل فرما، اور ہم ان کے اصحاب انصار میں شامل فرما۔